شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم اس 21 روزہ پریئر میٹنگ میں آج کتنے دن ہو گئے؟ آج چوتھا دن ہے. آج 3 دن ہو چکے ہیں اور چوتھے دن میں ہم شامل ہیں. ہمیں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا ان کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آمین. ابھی میں بیٹھا ہوا جب پرے کر رہا تھا تو خدا کا روح جو ہے وہ بڑے جنبش کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ ہم سب پر جو ہے وہ موجود تھا ہمارے درمیان، اور ہم سب کے چاروں طرف جو تھا وہ گھوم رہا تھا. آمین. اور کلام مقدس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جب ساز اور آواز مل جاتے ہیں تب خدا کا امر جو ہے وہ چھا جاتا ہے. اور میں چاہوں گا کہ ایک بار بھائی ندیم کے لیے، بیٹے حابل کے لیے اور اس کی پوری ٹیم کے لیے زوردار تعریف کریں. آج خداوند کے کلام میں سے ہم کچھ چند باتیں سیکھیں گے. خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے، ہمیں کس طرح جو ہے وہ خدا کے ساتھ چلنا چاہیے. آج تھوڑا سا سیکھیں گے کہ روزہ کیا ہے. آمین. روزوں کے ایام ہیں اور آہستہ آہستہ ہم اس میں بہت زیادہ کچھ سیکھیں گے اور ٹاپک باری باری، کیونکہ میں نے تقریباً کافی سال پہلے اس سیریل کو سٹارٹ کیا تھا اور روزے کے بارے میں کافی کچھ بتایا تھا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پھر خدا اور زیادہ نئے سے نیا کلام جو ہے وہ دیتا جاتا ہے اور خدا اپنے بھید جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. اور آج بھی ہم سیکھیں گے کہ روزہ کیا ہے، روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں، روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے. جب روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں کیا کچھ ہوتا ہے، کیا چینج آتا ہے، اس کو بھی ذرا دیکھیں گے کہ خدا جو ہے، جب ہم خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پھر خدا کی طرف ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں تو خدا ہماری طرف جو ہے وہ کئی قدم بڑھاتا ہے. آمین. ہم خدا کو 10 روپے یا 100 روپے دیتے ہیں اور خدا اس کو ملٹیپلائی کر کے ریٹرن کرتا ہے. اسی طرح جب ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں تو خدا انہی قدموں کے عوض جو ہے وہ زیادہ قدم بڑھاتا اور ہمیں برکت دیتا ہے. آمین. آئیے کلام مقدس میں دیکھیں گے، مثال نکالیے گا کلام مقدس میں سے احبار کی کتاب، احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 29ویں آیت. احبار 16 اور اس کی 29ویں آیت. جی پاس صبر کے ساتھ مل کے ہم پڑھیں گے. جی ویسے پلیز. خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے، عہد عتیق میں سے احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 29ویں آیت. کلام خدا میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، جانیں گے. احبار کی کتاب چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 29. اس میں یوں مرغوم ہے، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو، کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے
तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा। सो तुम अपने सब गुनाहों से खुदावंद के हजूर पाक ठहरोगे। कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठे तशरीफ रखिए। कलाम मुकद्दस में ये बताया गया, मूसा नबी की मार्फत ये कलाम हम तक पहुंचा है और लिखा गया ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो। कैसा कानून हो? यानी कि हमेशा के लिए, दायमी, हमेशा के लिए ये कानून हमारी जिंदगी में हो। और 7वें महीने की 10वीं तारीख को हर देसी या परदेसी या जो कोई भी उस मुल्क में रहता हो, सब क्या करें? सब क्या करें? रोजा रखें, अपनी जानों को दुख दें। रोजा रखे यानी कि रोजा रखना जान को दुख देना है। दुख वो नहीं कि हम किसी को बुरा भला कहें या हम किसी के लिए कुछ ऐसा कोई नुकसान उसको पहुंचाने वाली कोई चीज दे दें। ये दुख नहीं, बल्कि वो दुख जो हम अपनी जानों पर सहते हैं। खुदा के हुजूर जब हम रोजा रखते हैं तो हम अपनी जान को दुख देते हैं। कहाँ हम 3 टाइम या 4 टाइम खाना खाते हैं और कहाँ हमें सिर्फ दिन में 1 या 2 बार ही खाना पड़ता है, और वो भी बहुत लिमिटेड, थोड़ा सा, ताकि हम जो है खाना खाएं और हमारी तबीयत भी खराब ना हो। अब इसमें एक और लॉजिकली बात है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो भारी हो जाता है, और अगर हम पूरा महीना या पूरा साल खाना खाते रहते हैं और हम रोजा नहीं रखते तो हम अपने मैदे को रेस्ट भी नहीं देते। अगर हम एक वीक में 1 रोजा रखते हैं या हम महीने में 1-2 बार रोजा रखते हैं तो हम अपने स्टमक को जो है वो रेस्ट देते हैं ताकि वो प्रॉपर जो है वो काम करे। खुदा ने इसीलिए हमारे सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए ये सारे कानून हमारे लिए बनाए हैं। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में ये बताया गया कि महीने की 10वीं तारीख को, 7वें महीने की 10वीं तारीख को क्या करना है? हर इंसान ने रोजा रखना है और अपनी जानों को दुख देना है, और फिर खुदा के सब्बत को मानना है ताकि तमाम लोग जो है वो पाक ठहराए जाएं। जब हम रोजा रखते हैं तो उसमें कोई हम गलत काम नहीं करते। जब हम रोजा रखते हैं तो फिर हमारे हाथ भी गलत काम नहीं करते, हमारी आंखें जो है वो भी गलत चीजों को देखना पसंद नहीं करती, और हमारे जो कदम है वो भी गलत राहों पर चलना नहीं चाहते। इसलिए खुदा का ये कानून है कि रोजा रखें ताकि आप लोग पाक ठहराए जाएं। जब रोजा रखेंगे तो फिर आपकी जिंदगी में एक ब्लेसिंग होगी, एक जो है खुदा की जो है तरफ से आपको एक फेवर मिलेगी, और वो फेवर ये है कि खुदा के साथ आपकी जो है वो मोहब्बत हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आइए खूबसूरत खुदा का कलाम देखते हैं। एक और बात, ज़बूर 35 और उसकी 13वीं आयत, भाई सब तरफ पढ़िएगा। ज़बूर 35 और उसकी 13वीं आयत। कलाम मुकद्दस हमें ये बार बार सिखाता है, रोजा जो है ये बदन की कुर्बानी है, और जब हम रोजा रखते हैं तो अपने बदन को कुर्बान करते हैं, और रोजादार जो है वो हर तरह के खाने पीने से परहेज करता है। उसमें बहुत सारे लोग जो है वो शायद इस बात को समझते हैं, बहुत सारे मज़ाहिब ये समझते हैं कि जो है क्रिश्चियन जो रोजा रखते हैं उसमें कुछ खा पी लेते हैं, मगर
कलाम मुक़द्दस में जब हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम रोज़ा रखते हैं तो इसमें हर चीज़ जो है वो मना की गई है कि ना ही हमने कुछ खाना है और ना ही पीना है, और हम ये रोज़ा रखते हैं और अपनी जानों को दुख देते हैं ताकि हमारी जो मोहब्बत है वो खुदा के साथ हो। जब मोहब्बत खुदा के साथ होगी तो फिर हम बरकत पाते हैं। आमीन। आइए जी पैसा पड़ेगा। ज़बूर 35 उसकी 13वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया, और मेरी दुआ मेरे ही सीना में वापस आई। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर ज़बूर नवीस ये बात लिखता है, कहता है लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा और रोजे रखे, और रोजे रख रख कर उनके लिए क्या किया? दुआ की, अपनी जान को दुख दिया। यानी कि हमारा जो रोजा है वो ऐसा रोजा है कि हम किसी के लिए भी रोजा रख सकते हैं। हमारे घर में कोई बीमार है, हमारे एरिया में कोई बीमार है, हमारे रिश्तेदारों में कोई बीमार है, या कहीं भी कोई बीमार है, हमें कोई कहता है तो हम उसके लिए रोजा रखते हैं और रोजा रख के अपनी जान को दुख देते हैं और उसके लिए शिफायत करते हैं। आमीन। जब उसके लिए शिफायत करते हैं तो फिर अब खुदा जो है, जो हमारा आसमानी बाप है, वो अपने कहर के इरादे तब्दील कर देता है और वो फिर उस शख्स को, उस बहन को, उस बेटी को, उस घराने को जो है वो शिफा देता है। आमीन। तो जब हम रोजा रखते हैं अपनी जान को दुख देंगे तो फिर हमारा खुदा जो है वो हमें बरकत देगा। जिस तरह नैनवा के अंदर जब यूना ने मनादी करना शुरू की कि 40 दिन के बाद ये जो मुल्क है, ये जो इलाका है, ये क्या होगा? बर्बाद कर दी जाएगा, कत्ल कर दी जाएगा, तमाम लोग जो हैं वो खत्म कर दी जाएंगे, क्योंकि खुदा के हुजूर इस इलाके की बदकारी जो है वो खुदा के हुजूर पहुंची है। इसलिए इस इलाके को सजा दी जाएगी और ये इलाका खत्म कर दिया जाएगा। और देखें कि जब उन्होंने ये बात सुनी, यूना ने मनादी की और उन्होंने अपने दिल सख्त नहीं किए बल्कि नरम किए, और बादशाह तक जब ये बात पहुंची तो उसने अपना लिबास, जो शहाना लिबास था, वो उतारा और टाट ओढ़ लिया, खाक बिछाई और उसके ऊपर बैठ गया, और पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया गया कि तमाम लोग जो हैं वो रोजा रखें। तमाम लोग, हर जानवर, हर जितने भी जानदार हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो खुदा के हुजूर रोजा रखें। और जब वो रोजा रखे, उन्होंने रोजा रखा, तो मेरे अजीजों खुदा ने अपने कहर के इरादे तब्दील कर दिए, क्योंकि वो कहर करने में धीमा और शफकत में, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी वफा है। वो किसी गुनहगार की हलाकत, किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता। हम अपनी तरफ ही देख लें, शायद हम पता नहीं कितने के गुनाह करते हैं, हम कितने के लोगों के दिल तोड़ते हैं, कितना के लोगों को परेशान करते हैं, हमें शायद पता नहीं होता, लेकिन खुदा इस बात को जान रहा होता है। और जब खुदा के हुजूर हम आते हैं तो खुदा ये सारी गलतियों को माफ कर देता है। खुदा का दिल कितना बड़ा है और हमारा दिल बहुत छोटा है, हमारी सोच महदूद है, लेकिन खुदा की सोच लामहदूद है, और खुदा का फजल भी जो है वो भी लामहदूद है, और इसीलिए उसका फजल हमेशा हम पर बड़ा रहता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर खुदा हमारी बदकारियों का हिसाब करे तो हम एक कदम भी जमीन पर रख नहीं सकते। इसलिए खुदा जो है वो तमाम बदकारियों को माफ करता, गुनाहों को माफ करता, और इंसान से प्यार करता है और कहता है ऐ बनी आदम लौट आओ। आमीन। और हमें टर्निंग पॉइंट देखना है कि हम कहाँ पे जाके, हमारा टर्निंग पॉइंट कौन सा है, कहाँ पे हमने जाके तौबा करनी है।
اگر ہماری عمر 80 سال ہو گئی ہے اور ہم نے ابھی تک توبہ نہیں کی تو ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم 100 سال کے ہو گئے ہیں اور ہم نے توبہ نہیں کی تو کون سا وقت آئے گا؟ اس وقت جب انسان قبر میں اتر جائے گا. جب قبر میں اتر جائے گا تو توبہ کا وقت نہیں آئے گا. توبہ انسان زندہ ہی کرتا ہے اور زندگی میں ہی توبہ کرنی ہے. جب زندگی میں توبہ کریں گے تو پھر برکت پائیں گے. آمین. اور زندگی میں توبہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آئے, اور ٹرننگ پوائنٹ جب آئے گا تو پھر ہم برکت پائیں گے. آمین. آمین. اس لیے کلام مقدس میں زبور نویس یہ بات لکھتا ہے, لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا, اور میری دعا میرے بس سینے میں واپس آ گئی. آمین. خوبصورت بات ہے. کہتا ہے میں نے دعا کی ہے اور میں نے روزے بھی رکھے ہیں اور شکر کرتا ہوں کہ میری جو دعا ہے اس کا جواب آیا ہے. آمین. جب دعا کا جواب آتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. گھر میں کوئی بیمار ہو تو جب اس کے لیے پرے کی جاتی ہے, جب اس کے لیے روزہ رکھ کے دعا کی جاتی ہے, جب وہ شفا پا جاتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. یا گھر میں کوئی مصیبت آ جائے, پرابلم آ جائے تو ہم اس کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو جب وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. آمین. لیکن کیا ہم یہ خوشی خدا میں مناتے ہیں یا انسانی طور پر وہ خوشی مناتے ہیں؟ اب یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح خوشی مناتے ہیں. خوشی بھی خدا میں رہ کر منانی چاہیے. جب خوشی خدا میں رہ کر منائیں گے تو پھر ہماری برکت ڈبل ہوگی. آمین. آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں, زبور 69 اور اس کی 10ویں آیت. جی پیسہ پڑھیے گا. 1:70. زبور 69 اور ورس نمبر 10. جی زبور نمبر 69 اور اس کی 10ویں آیت. اس میں لکھا ہے, میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا. آمین. اب یہاں پہ دیکھیں خوبصورت بات لکھی ہے, میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی. گلیہ زاری کی, یعنی کہ خدا کا حضور جو ہے ہم نے جو ہے وہ ماتم کرنا ہے. خدا کا حضور ہم نے اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے. اور پھر لکھا ہے اور یہ بھی میری ملامت. ہلیلویا. آپ سب ہیں, تعلیم جا سکتے ہیں. اور یہ بھی میری جو ہے خدا جو ہے وہ اس بات کو سکھانا چاہتا ہے. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اپنی جانوں کو دکھ دیتے ہیں تو ہمیں دکھ دینے کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ رفاقت بھی رکھنی ہے. یہ نہ ہو کہ ہم صرف روزہ رکھ رہے ہیں, روزہ رکھتے جا رہے ہیں لیکن ہم دعا شاید نہیں کر رہے. ہم شاید خدا کے ساتھ رفاقت نہیں ہماری, لیکن ہم روزہ بھی رکھیں اور خدا کے ساتھ رفاقت بھی رکھیں. روزے کے ساتھ ساتھ دعا بھی بہت ضروری ہے. آمین. روزہ رکھیں گے, دعا کریں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. کلام مقدس میں متی رسول کے انجیل میں یہ بات لکھی گئی کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں کیا کہا, ڈال تیل ڈال اور اپنا منہ, تاکہ تیرا باپ جو آسمان پر ہے لوگ نہیں بلکہ وہ جانے کہ یہ بیٹا بیٹی جو ہے, یہ بزرگ, یہ بہن جو ہے یہ روزہ دار ہے. پہلے پرانے وقت میں, پرانے احترامہ میں تعلیم یہ تھی کہ لوگ ٹاٹ اوڑھتے تھے, راکھ بچاتے تھے, اس کے اوپر بیٹھتے تھے. مگر جیسے ہی فضل کا دور آیا, جیسے مسیح یسوع کا دور آیا تو اس نے یہ چیز چینج کر دی. اس نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ منہ دھوئیں, سر میں تیل ڈالیں, پاکیزگی میں رہیں, پاک رہیں, تاکہ وہ نہیں, لوگ نہیں بلکہ تمہارا باپ تمہیں جانے کہ یہ روزہ دار ہے. پہلے روزہ رکھا جاتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے. پہلے روزہ رکھا جاتا تھا کہ لوگ واہ واہ کریں کہ یہ بندہ بڑا روزے دار ہے.
اس لیے ٹاٹ اڑ جاتا تھا. جس نے ٹاٹ اڑاتا تھا, جس نے سر میں خاک ڈالی ہوتی تھی, لوگ کہتے تھے یہ روزہ دار ہے. لوگ کہتے تھے یہ روزہ دار ہے. مگر خداوند یسوع مسیح جب آئے تو انہوں نے آ کے یہ چیزیں بدل دی. انہوں نے کہا نہیں, پاکیزگی میں رہو, تاکہ لوگ نہ جانے کہ یہ روزہ دار ہیں, بلکہ تمہارا آسمانی باپ جانے کہ یہ روزہ دار ہے. آمین, آمین, آمین. تو جب آپ کا باپ جس نے برکت دینی ہے وہ جانے گا کہ یہ روزہ دار ہے, تو پھر آپ برکت پائیں گے. آمین. اس لیے میرے عزیزو, کلام مقدس میں آخری والا دیکھیں گے, یسایہ کی کتاب, اس کا 58 چیپٹر نمبر 58 ورس نمبر 3. جی بھائی سے پڑھیے گا ذرا. یسایہ کی کتاب, یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا 58واں باب اور اس کی 3 ہاللیلویا. یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا چیپٹر نمبر 58 اور اس کی 3 آیت کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے. وہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا, اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. آمین, آمین. اب یہ جو بات ہے, جب پہلے یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے یا دوسرے لوگ روزہ رکھتے تھے, تو اس وقت بتاتے تھے کہ میں نے روزہ رکھا ہے, اور اپنا کام دوسرے لوگوں سے کراتے تھے, اور ان پر ظلم بھی کرتے تھے, ان پر تشدد بھی کرتے تھے, اور ان کو جو ہے وہ اریٹیٹ بھی کرتے تھے. وہ ان کو کہتے تھے کہ ہم روزے دار ہیں, ہم نے روزہ رکھا ہے. لیکن کلام مقدس یہ کہتا ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر میں نہیں لاتا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم روزے رکھتے ہیں لیکن تو نظر میں نہیں لاتا, کیونکہ نئے احترامہ کے پیٹرن کے مطابق وہ روزے نہیں رکھتے تھے. کیونکہ وہ روزے تھے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور کوٹڑی میں چلا جا, دروازہ بند کر لے اور دعا کر. جب تو دعا کرے گا تو تیرا باپ جو آسمان پر ہے وہ تیری پوشیدگی کو جانے گا, وہ تیری پوشیدگی کو جانے گا اور تجھے برکت دے گا, اجر دے گا. اجر لینے کے لیے ہمیں اپنی کوٹڑی کا دروازہ بند کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی کوٹڑی میں جانے کی ضرورت ہے. جب میں نے خدمت کا آغاز کیا تو اس وقت میرے استاد نے مجھے کہا کہ آپ کو 5 دن کا روزہ جو ہے وہ رکھنا پڑے گا, ایک روزہ 5 دن کا. تو اس وقت میں بہت ینگ تھا, تقریباً 22-23 سال عمر تھی میری جب میں نے روزہ رکھا. تو مجھے انہوں نے کہا, تو میرا جو دادا استاد اس نے کہا کہ یار بچہ ہے گا, تو ایڈا بڑا روزہ ہم کہتا ہے جی رکھ لے گا روزہ, کوئی بات نہیں, اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی تو پھر یہ آگے چل کے بڑے کام کرے گا. آمین. تو جب میرے استاد نے مجھے کہا تو میں نے کہا کہ میں 5 دن کو روزہ رکھوں گا. اور جب میں نے روزہ رکھا 5 دن کا, تو اپنے گھر کا دروازہ میں نے بند کر لیا, اور 5 دن خدا کے حضور میں بیٹھا, اور 5 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا, اور میرے ساتھ میری فیملی کے لوگ بھی روزہ رکھتے رہے. میرا یہ کنٹینیو روزہ تھا, لیکن وہاں روز رکھتے اور کھول لیتے تھے, مگر انہوں نے 5 ڈیز میرے ساتھ ہی روزے رکھے. آمین. تو جب وہ روزے رکھ رہے تھے, جب میں نے روزہ رکھا ہوا تھا, تو خدا نے پھر مجھے برکت دی, اور اتنی برکت دی کہ آج آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں. آمین. تو جب آپ دل خدا کے ساتھ لگائیں گے, جب آپ روزہ رکھیں گے, ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھیں گے,
جب آپ اپنی کوٹری کا دروازہ بند کر لیں گے, اپنے دل کی باتیں اپنے خدا کو بتائیں گے, تو پھر آپ کا خدا, میرا خدا, ہم سب کا خدا آسمان سے برکت دے گا, اور اپنی برکت کو رکھ نہیں چھوڑے گا, بلکہ ہم تمام لوگوں کو دے گا. آمین. کیونکہ اس نے برکت اپنے لیے نہیں رکھی, آپ لوگوں کے لیے رکھی ہیں, میرے لیے رکھی ہیں, ہم سب کے لیے رکھی ہیں, تاکہ میرے لوگ میرے حضور میں آئے اور میں ان کو برکت دوں. آمین. باغ کے اندر سارے پھل, پتہ نہیں کتنے درخت لگے ہوئے تھے جو فروٹ والے درخت تھے, اور پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پہ لگا ہوا تھا, جو خدا نے آدم کو کہا کہ یہ تیرے کھانے کے لیے ہے, سارا کچھ تیرے لیے ہے, لیکن صرف ایک ہی قانون بتایا تھا کہ یہ جو پھل ہے, یہ جو درخت ہے, یہ نہیں تُو نے کھانا, اس درخت کا پھل نہیں کھانا, باقی تو ساری لوگ کھا سکتا ہے. تو جبکہ خدا نے آج بھی وہی برکت ہمارے لیے رکھی ہے, آج بھی خدا انتظار میں ہے کہ کب میرا بیٹا, کب میری بیٹی میرے پاس آئے اور میں اسے برکت دوں. ہم خدا سے دور جاتے ہیں, لیکن خدا اپنے پاس لاتا ہے. آمین. جب خدا کے پاس آئیں گے تو آپ یقین جانیں کہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ اندھیرا نہیں ہوگا, بلکہ روشنی ہوگی, اور آپ اپنے چہروں پہ رونق دیکھ لیجئے گا کہ کیسی رونق ہوگی. آمین. اپنا چہرہ ہر روز آئینے میں دیکھتے ہیں, لیکن جب آپ خدا کے ساتھ ہوں گے پھر آپ اپنا چہرہ دیکھیے گا کہ آپ کے چہرے پہ کتنی خوشی ہوگی اور رونق ہوگی. آمین. کیونکہ آپ کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے, آپ کسی کے لیے جو ہے وہ کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے, کیونکہ آپ خدا کے ساتھ لوگ ہیں اور آپ خدا کے ساتھ محبت کرتے ہیں. جب آپ خدا کے ساتھ محبت کریں گے تو پھر آپ کے اندر ہر طرح کی برائی, ہر طرح کی پریشانی آپ کی زندگی میں سے, آپ کے گھرانے میں سے, آپ کے خاندان میں سے نکل جائے گی, اور ہمارا خدا, ہم سب کا خدا ہمیں برکت دے گا. آمین. روزہ جب رکھیں گے تو ضرور برکت آئے گی, اور روزہ اپنی زندگی میں ضرور رکھنا ہے. روزہ رکھیں گے, اپنی جانوں کو دکھ دیں گے تو برکت پائیں گے. آمین. ہم یہ نہ کہیں کہ روزہ رکھیں گے تو ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا, قوت دینے والا اوپر بیٹھا ہے. آمین. وہ آپ کی ہڈیوں میں تازگی بھر دے گا. ہاللیلویا. وہ آپ کی زندگی میں تازگی بھر دے گا, وہ آپ کو برکت دے گا. روزہ رکھیں, تازگی خدا دینے والا ہے. آمین. روزہ رکھیں تاکہ خدا آپ کے ہر مسئلے کو جو ہے وہ دور کرے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرے. جس طرح نینوا کے اندر پرابلم تھی, خدا نے اس پرابلم کو دور کیا کیونکہ انہوں نے روزہ رکھا, اور خدا نے اپنے قہر کے ارادے بدل دیے اور انہیں برکت دی, اور ان کے ملک کے اندر پھر سے دوبارہ سے خوشحالی ہوگی. آمین. تو میرے عزیزوں, جب روزہ رکھیں گے تو پھر ہم نینوا کی طرح اور بہت سارے جو برکات کامیاب مقدس کے اندر لکھی ہیں وہ ساری برکتیں ہمیں مل جائیں گی. خدا کے سلام کی صلہ سے ہم سب کو